تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 86واں نمبر، اور وہ ذوالجلال والاکرام۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عجیب و غریب جلالی نام ہے، اور اس کی کیفیت بھی جلالی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بزرگی والا، عظمت والا، اور اللہ ہی کی واحد ذات ہے کہ جس کے پاس حقیقی بزرگی اور حقیقی عظمت ہے۔ باقی عظمتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطائی ہیں، اور اس کی بیس بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی کبریائی اور اس کی جو عظمت ہے وہ اس کی ذاتی اور حقیقی عظمت ہے، اور وہی اس عظمت کا اہل ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کہ جس کو عظمت دی جائے اور اس کے لیے کسی قسم کی تنقیص کا کوئی تصور بھی قائم نہ کیا جائے، اس کو ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے متعدد بار اس جو نام کو دہرایا ہے۔ اس کے عدد جو 1100 ہیں، 1100، اور اس کا یعنی عدد کبیر، اور عدد مفرد اس کا 2 ہے، تو بڑا بابرکت نام ہے۔ تو سب سے بڑی برکت تو اس کے اندر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ذوالجلال والاکرام عظمت و بزرگی والا ہے، تو کسی کو عزت و مرتبہ دلانے کے اندر اس نام میں بڑی تاثیر ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص خود اس کے نام کے عدد یعنی 1100 مرتبہ یا اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزت اور عظمت چاہے تو اللہ اس کو تسخیر عام عطا فرما دیتے ہیں، یعنی عام مقبولیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے اندر بڑی خوبی ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ ہی جو اپنا محتاج رکھے اور باقی ساری مخلوق سے اللہ کے غیر سے مستغنی رہوں، تو اس نام میں بڑی تاثیر ہے۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ اس کا ورد کریں، اور یوں کریں یا ذوالجلال والاکرام۔ جب یا لگائیں گے تو زا پڑھیں گے، یا ذوالجلال والاکرام۔ اگر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ دے تو بھی جو وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی عربی قواعد کے مطابق یا ذوالجلال والاکرام پڑھا جائے گا تو 100 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے اس کے بعد دعا کر لیا کریں، تو بہت زبردست دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تیسری اس کی خوبی ہے قبولیت دعا کو یقینی بناتا ہے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ ایک حدیث میں اس کو اسم اعظم کہا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو یقینی طور پہ تو وہ جو ہے اس کا ورد کرے اور یوں کرے کہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ پوری اس انداز سے دعا کرے، اور جب وہ 101 مرتبہ اس کو پڑھ لے اور پڑھ کے جو بھی دعا کرے گا یقینی قبول ہوگی۔ تو گویا کہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، کیونکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس شخص نے جو دعا کی ہے اس میں اس نے اسم اعظم کو ذکر کیا، اور اس دعا میں اس نے یہی الفاظ کہے تھے کہ یا ذوالجلال والاکرام۔ تو یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جب وہ کوئی مطلوبہ مقصد اس کا حاصل نہیں ہو رہا، وہ اٹکا ہوا ہے اور ہے بہت اہم اور بڑا کام ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کے لیے کہ یہ 1100 کا عدد ہے، اس کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں، اتنی تعداد بن جائے، یا جو اس کا اپنا نام کا عدد نکلے اس کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں، تو جتنا عدد نکلے اتنا ورد کرنا ہے۔ تو یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اس انداز سے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو ہے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ وہ جو بھی اٹکا ہوا کام ہے، رکا ہوا کام ہے، وہ اس کا حل ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ اور تعداد جو مدت عمل جو ہے 41 ڈیز اس کا رکھے، 41 دن میں اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے ہر وقت اگر اس کا ورد رکھے یا ذوالجلال والاکرام، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مادی اور روحانی ہر طرح کی عافیت اور حفاظت عطا فرماتے ہیں۔ ظاہر انسان گھر سے نکلا ہے، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی مشکل پیش آ سکتی ہے، تو اس نیت سے بس یا ذوالجلال والاکرام جب بھی یاد آیا اس کا وہ ورد رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر طرح کی آفت سے اور اچانک حادثات سے محفوظ رکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اس میں خوبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اپنی باتوں کو، دعاؤں کو یقینی طور پر قبول کروانے کے لیے آپ نے فارمولہ دیا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ایک دفعہ دہرا دیں، یا ذوالجلال والاکرام، بیدک الخیر
انک علی کل شیء قدیر یا ذل جلال والاکرام بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ پوری عبارت جو بنا کے اس کا ورد کریں. اور آپ نے فرمایا کہ عزت و مرتبہ، اپنے مقاصد کا حصول اور مادی و روحانی حفاظت کے لیے یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، جو مانگو دعا قبول ہو جائے. اس میں اس کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام ملانا ہوگا. یوں پڑھے گا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام. وہاں مالک کے کاف کے اوپر پیش پڑے گا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام. یا ذل جلال کے بعد زا جو ہے وہ اس کے اوپر زبر پڑے گا، ذل جلال نہیں کہے گا، یہ پڑے گا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام. یہ روزانہ 313 دفعہ پڑھے. اچھا 313 دفعہ پڑھنے کے بعد اب یہ اللہ کے حضور دعا کرے، انشاءاللہ یقیناً دعا قبول ہوگی. ماشاءاللہ یہ اس کے اندر تاثیر. ماشاءاللہ بہت زبردست. حضرت یہاں پر آپ نے ایک بات فرمائی کہ یہ جلالی نام ہے، تو جلالی نام کی وجہ سے کہ یہ اس کا ایک اثر ہے کہ اس میں جو آپ تعداد بتا رہے ہیں اس سے اوپر نہ جائے، یہ مطلب ہے جی اس کا؟ بالکل ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ اجازت کے بغیر نہ کریں، اچھا کسی اللہ والے سے اجازت لے لیں، اس سے برکت ہو جاتی ہے، اور اس کی نام کی کا جلال اور جو غضب جو ہے وہ زیادہ انسان پہ، کیونکہ اصل میں طبیعتیں دو طرح کی ہیں. بعض طبیعت میں برودت ہوتی ہے، بعض میں حرارت ہوتی ہے. جو برودت طبیعت کے مالک ہیں تو وہ اگر پڑھیں گے تو ان کو تو بیلنس ہو جائے گا، جلال اور اس کی برودت کٹھی ہو کے بیلنس ہو جائے گا. لیکن جن کی طبیعت پہلے غسیلی ہے، پہلی جلالی ہے، طبیعت جلالی ہے، اب اسے ورد پڑھ لیا وہ تو جلالی، وہ آگ سے آگ ملی، یہ تو ڈبل آگ ہو جائے گی. تو اس وجہ سے بعض لوگ جب پڑھتے ہیں ایسے ناموں کو تو ان کا دماغ گھوم جاتا ہے، کیونکہ وہ گرمی دماغ کو چڑھ جاتی ہے. کسی اللہ والے کی اجازت سے کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس کی اجازت ایک ٹرانسفارمر کا کام کرتی، کنٹرول پیچھے سے کرتی ہے، اچھا وہ اسے زیادہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. اس کا طریقہ یہ پھر اللہ والوں نے متعین کیا کہ تعداد مقرر کر دیتے ہیں جی کہ آپ اتنی تعداد پڑھیں، لہذا اتنی تعداد پر رہنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ میری طبیعت جلالی ہے کہ جمالی ہے. بالکل ویسے بظاہر بڑا جمالی نظر آتا ہو بالکل لیکن وہ مزاج کے اعتبار سے جلالی ہو. بالکل بعض بڑے جلالی نظر آتے ہیں، اندر سے جمالی ہوتے ہیں، بالکل تو کچھ پتہ نہیں. اس سے لوگ اس کو فائنڈ آؤٹ کر نہیں سکتے، لہٰذا ان کو تعداد پہ رہنا چاہیے کہ جتنی تعداد بتا دی اس کو جو ہے وہ کیئرفل ہو کے اس کو پورا کریں. اس سے پھر ایسا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا کہ اس کی طبیعت پہ کوئی ایسا نیگیٹو اثر ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حضرت یہ وضاحت. الحمدللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.